تو پر نہیں ہوتا، کرداروں پر ہوتا ہے۔ اسلام کیریکٹر پر گفتگو کرتا ہے، شخصیت پر گفتگو نہیں کرتا، اور کردار مخصوص نہیں ہوا کرتا، شخصیت مخصوص ہو جاتی ہے۔ اب جہاں جہاں یہ ابو جہلیت آئے گی، جہاں جہاں یہ ابو لہبیت آئے گی، جس دور تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، وہاں وہاں اس صورت کا اطلاق ہوتا رہے گا۔ سورہ کوثر کا حبیب کو تو تسلی دے دی یہ کہہ کر کہ حبیب تمہیں کافروں کی تانہ زنی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا۔ ایسے ایسے بھی ابو جہل ہیں اس دور تک، اس بڑے لکھے زمانے میں بھی ایسے ایسے ابو جہل ہیں جو ابھی تک کوثر کا ترجمہ نہیں کر سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کوثر کے حقیقی معنی کیا ہیں، بات صرف یہ ہے کہ بزرگوں کی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے بزرگوں کی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے کوثر کے معنی اتنے لکھ دیے کہ حقیقی معنی نہیں لکھ سکے۔ کوثر کے معنی صاحب کوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، یہ کون سے کمال کی بات ہے اگر اللہ یہ کہے کہ حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ کیوں؟ حضور کوئی پیاسے تھے؟ حضور کو کوئی پانی نہیں مل رہا تھا؟ فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ لیکن بات اس پوری صورت میں لفظ کوثر پر تھی۔ کوثر کے معنی جی ہم نے کوثر عطا کیا، کوثر کے معنی ہم نے آپ کو بڑا نام عطا کیا، کوثر کے معنی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، کوثر کے معنی مختلف 17 معنی لغت میں لکھے گئے کوثر کے، لیکن جو مشیت چاہتی تھی وہ معنی لکھتے ہوئے لغتدان کو کل بھی موت آتی تھی، آج بھی موت آتی ہے۔ اس میں مشکل بات کیا تھی؟ اس میں پریشانی کی بات کیا تھی؟ آپ سے کہا تھا کس نے کہ آپ کوثر کے معنی لکھنے بیٹھ جائیں؟ آپ کو کس حکیم نے مشورہ دیا تھا یہ کہ آپ کوثر کے معنی لکھنے بیٹھے؟ کوثر کے معنی تو خود سورہ کوثر میں موجود ہے۔ کوثر کے معنی آپ نے کیسے لکھ دیے چشمہ کوثر کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو رزق کثیر عطا کیا، ہم نے آپ کو بہت نام عطا کیا؟ آپ نے یہ معنی اپنی طرف سے کیسے لکھ دیے؟ قرآن کا تو مزاج یہی ہے کہ پہلی آیت میں اگر ایک مشکل لفظ دیتا ہے تو دوسری آیت میں اس لفظ کے خود معنی کی تشریح کر دیتا ہے۔ کوثر کے کوئی اور معنی لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ پہلی آیت میں اگر اپنے حبیب کو پروردگار نے کوثر عطا کرنے کا مژدہ سنایا ہے تو اسی صورت کی آخری آیت میں کہا ہے انا شانئک هو الابتر، اور ہم نے تمہارے دشمنوں کی نسلوں کو تم بریدہ کر دیا۔ تو اگر عزیزان محترم رسول کا دشمن نسل بریدہ ہے تو تسلیم کرو کہ کوثر کے معنی کوثر نہیں ہے، نسل رسول ہے۔ یہ نہیں کہا جائے۔ سلامات بھیجیے بابا زبردست۔ سوچنے کی بات ہے، اس مسئلے میں اشکال کیوں پیدا کیا؟ اس میں مشکل بات کیا تھی؟ بات مشکل نہیں تھی، بات دلوں کی بیماری کی تھی۔
بات نہ مشکل تھی نہ مشکل ہے، مسئلہ دلوں کی بیماری کا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ حبیب یہ جو آپ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے ہیں، یہ جو آپ کے دربار میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں۔ سورہ مبارک بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے دوستو، آپ توجہ فرمائیں، اس پر میں تفصیل انشاءاللہ رات میں عرض کروں گا، لیکن ذرا سا اس ترجمے پر آپ صرف اگر غور کر لیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ جو ہیں جو آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ حد ہو گئی نا، رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، بس میں رسالت میں بیٹھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، چہرہ رسالت کی زیارت کرتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، دست پیغمبر پر بیعت کرتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، اقتداء پیغمبر میں نمازیں پڑھتے ہیں، اقتداء پیغمبر میں نمازیں پڑھتے، قرآن کہہ رہا ہے بھائی، اقتداء پیغمبر میں نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، بس میں رسالت میں بیٹھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، رسول کے آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، پہلو نبوت میں بیٹھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، چندے دیتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، چندے دیتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، چندے دیتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، ارے رشتے دیتے ہیں پھر بھی مومن نہیں۔ میرے حبیب یہ مومن نہیں ہیں جو آپ کی بزم میں آتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ کلمہ پڑھ پڑھ کر اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا اس جملے پر، آمنو کا لفظ ہے بھائی، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کو دھوکہ دے رہے، نہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بزم رسالت میں بیٹھنے والے دو گروہ تھے، ایک دھوکے باز تھے، ایک مومن تھے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کلمہ پڑھ کر، مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے ضامن ناقص میں دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ، دھوکہ دے نہیں سکتے، نہ اللہ ان کے دھوکے میں آئے گا نہ مومن ان کے دھوکے میں آئے گا۔ پھر قرآن نے کہا صلوات علی بابا سے بلا، دیکھا نا، یعنی قرآن نے کتنا واضح کیا اس بات کو کہ یہ اپنے ضامن ناقص میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کلمہ پڑھ کر بزم رسالت میں آ کر نمازیں پڑھ کر چندے دے کر رشتے دے کر خوشامد کر کے بزم رسالت میں بیٹھ کر تقرب پیغمبر حاصل کر کے ہم اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دے لیں گے اور اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ غلط ہے۔